امیر المومنین کے بارے میں روایت ملتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص میرے بھائی علی کی ولایت دل میں رکھتا ہو اور وہ مر جائے تو اس کے اوپر 10 اثرات قیامت کے دن ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اثر علی کی محبت کا یہ ظاہر ہوگا کہ جو علی کی محبت میں مرے گا خدا قیامت کے دن اسے یہ حق دے گا کہ وہ 100 افراد کی شفاعت کرے گا۔ یعنی اگر کوئی ایک علی کا موالی دنیا سے جو حقیقی محبت کرتا ہے مر جائے، خدا علی کی محبت کے عوض اسے یہ انعام دے گا کہ وہ ایک آدمی 100 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اگر یہ سارے مومن اللہ اختیار دے گا، کیونکہ سب کے دل میں علی کی ولایت ہے نا، ان سب کو اختیار خدا دے دے شفاعت کا، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوئی مومن بچے گا؟ کوئی مومن بچے گا جو جنت میں نہیں جائے گا؟ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ تو مومن کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو حدیث سے پڑھی ہے کہ جب قیامت کے دن عالم محشر ہوگا اور جناب زہرا کی جب سواری آئے گی، اپنی قطار لگا کے کھڑے ہوں گے انبیاء، اور اس شان سے نورانی ممبر پر بیٹھ کر سواری پہ بیٹھ کر جناب زہرا کی سواری آئے گی، خدا کہے گا اے میری محبوب قریب فاطمہ جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت زہرا جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کر کبھی دائیں جانب دیکھے گی کبھی بائیں جانب دیکھے گی، خدا کہے گا اے فاطمہ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا کہ جنت میں داخل ہو جا؟ تو زہرا جواب دے گی پروردگار میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بچوں کے عزاداروں کو نہ لے جاؤں، جب تک اپنے بچوں کے ماننے والوں کو جنت میں لے کر نہیں جاؤں گی میں زہرا جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تو عزیزوں پھر مادر حسین آپ کا اتنا خیال رکھے، جو آپ کی اتنی فکر رکھے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی، خدا نے آپ کو عزت عطا کی۔ اور جو بھی حسین کے نام پر حسین کی محبت میں اخلاص کے ساتھ قدم رکھے گا، میرا عقیدہ یہ کہ مادر حسین کبھی ناکام ہونے نہیں دیں گے، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ تو بس عزیزان محترم، بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، ایف آئی آر واپس لینے کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت ساری جگہ پہ ایف آئی آر واپس ہو گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ تھی کہ نوٹیفیکیشن دیتے ہی ایف آئی آر ختم ہو گئی تھی، بہت ساری وہ تھی جن کے چالان جمع تھے، جب ان کی پیشی ہونا شروع ہوئی، جیسے ڈوگری کی پیشی لگی، تاریخ لگی، اس میں خیرپور کی تاریخ میں وہ بری کر دی گئے، دوسری جگہ 2-4 پیشیاں لگی، ان میں بری ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4 شیڈول کے حوالے سے کمیٹی بن گئی ہے، پرسوں جب میں کراچی پہنچوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دوسری میٹنگ بھی کمیٹی کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا وہ وعدہ کرتے ہیں پھر مکھر جاتے، تو بھائی اگر وہ مکھر جاتے تو ہمارے گھر سے کون سا دور ہے اس کا وزیر اعلیٰ کا گھر؟ ہمارے لیے کون سی پریشانی کی بات ہے؟ ہمارے لیے کوئی ریڈ زون تھوڑی ہے بھیا۔ ہمارے تو مولا نے سید سجاد نے یزید کے ریڈ زون میں ماتم کر کے دکھایا تھا اور یزید کو بتایا تھا یزید یہ تو اذان میں محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ تیرا نانا نہیں ہے میرا نانا ہے۔ تو یہ ریڈ زون ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک ایمانداری کے ساتھ چلتے ہم نے بڑی سولڈ انداز میں بڑے پروکار انداز میں ہم نے بات کی، ہماری بات کو مانا اور یہاں تک کہا کہ 200% آپ بات کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں تو ٹھیک مانگنے نہیں گیا تھا، تم نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ پاکستان میں تشریح اتنی کمزور نہیں ہے کہ اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے دے گی، اور میں کہہ رہا ہوں جو رپورٹیں بنا کے یہاں سے بھیجتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں میں مت کرو یہ کام، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اگر کوئی زخم بھی آئے گا تو ہمیں پتہ ہے زخم کی اجر قیامت میں ہمیں مل جائے گا، لیکن تمہارے منہ پر جو کالک ملے گی تاریخ، تمہارے منہ پہ جو کالک ملے گی تمہیں بھی تاریخ کو بھی یزید بنا کر چھوڑیں گے، تاکہ سب کے سامنے باتیں ہو جائیں گی۔ یہ دور سے بات شروع کرتے دور سے پتہ نہیں فلاں شاہ سارے شاہ انہوں نے جمع کرنی ہے، تو شاہ سے بھی کہتا ہوں ذرا جناب زہرا کا بھی خیال کرو، کل قیامت کے دن تمہیں جناب زہرا کے سامنے جانا ہے، مولویوں کو ملتی ہے تم گھما دو، کل مادر حسین نے پوچھ گیا تو شاہ تھا میری وجہ سے تجھے عزت ملی تھی، میرے بچے کے ذکر پر پابندی لگائی تو زہرا کو کیا جواب دو گے؟ اور یہی بات میں نے ان کو کہی تھی، یہی بات میں
زمانے کی شرم کو حضرت زہرا سے، یہ زہرا نے اگر منہ موڑ دیا نا یہ ساری کرسیاں تمہارے نیچے سے نکل جائیں گی. کہ یاد رکھنا کرسی ورسی کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت حسین کی ہے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، سن لو ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہماری موت و حیات کا مسئلہ میں نے ختم کر دیا، کبھی موقع ملا تفصیل سے بیان کروں گا. ہماری جو شادی، میں نے کہا وزیر اعلیٰ کو بیٹھ کے، تم کیا سمجھتے ہو ہمارے یہاں جب جوان کے سہرا بنتا ہے نا سر پر شادی والے دن، تمہارے یہاں ڈھول ڈکے ناچ گانے ہوتے ہوں گے. جب میرے جوان کے گھر میں سہرا بنتا ہے نا، میں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں، جب سہرا بنتا ہے نا تو سہرے باندھتے وقت پہلے علی اکبر کے مسائل پڑھتے ہیں. ہمارے گھر میں تو عزاداری اتنی راسک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جوان کے سہرا سر پہ بندے اور میں علی اکبر کو بھول جاؤں کہ جس کے قتل ہونے کے بعد حسین کی زندگی، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جانتے کیا ہوا تھا کہ جب علی اکبر نے آواز دی نا بابا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو، حسین گش کھا کر کربلا کی زمین پر گر گئے تھے. یہ جوانوں کے لیے بڑا مسائل جب گرے نا تو حسین کو دکھائی نہیں دیتا تھا. حسین آواز دے رہے تھے علی کہاں ہو، علی کہاں ہو، علی کہاں ہو. مجھے نہیں معلوم کہ نجف والے علی کو پکار رہے تھے یہ علی اکبر کو آوازیں دے رہے تھے. پیدل چل کے نہیں گئے، روایت لکھتا گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا. اور اکبر کے سرانے پہنچے، بیٹا کیسا محسوس کرتے ہو؟ جیسے ہی باپ کو دیکھا اکبر نے ختم چھپا لیا کہ بوڑھا باپ ہے، بوڑھا باپ ہے. یاد ہے نا کہ جب ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا نا اور ہر کی خبر ملی تھی، ہر کو خبر ملی تھی میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تو ہر میدان میں بھاگا تھا. تو حسین نے آواز دے کر کہا اکبر اب پاس دوڑو، ارے ہر کو روک لو، جوان بیٹا ہر برداشت نہیں کر سکے گا. ارے میں کہتا ہوں مولا ہر کے بیٹے کا اتنا خیال ہے، ارے اثر عاشور کسی کو روک لیتے کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے گا، جب اکبر گھوڑے سے گرے گا تو حسین کی کیا کیفیت ہوگی. اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، بابا بڑی تکلیف ہے. میرے نام کیا ہوا؟ کہا بابا نیزے کی علی رہ گئی ہے، ظالم نے نیزے کی علی توڑ دی ہے. بابا تجھے زحمت نہ دیتا لیکن اٹھایا، کبھی اٹھاتے پھر آگے چلے زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر آگے چلے رکھ دیا. جب اکبر سے جنازہ نہیں اٹھانا جان تو کیا کیا؟ عالم غربت میں خیمے کا رخ کیا، آواز یہ رے بچوں کہاں ہو، حسین کی مدد کرو. اکبر کا لاشا نہیں اٹھا، خیمے کے پردے اٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین، ارے یا حسین کہتے ہوئے اکبر کا جنازہ اٹھا. ابو جو خیمے میں آیا، آخری روایت سنو، یہ خیمے میں آیا، زینب نے اماں فضہ کو بلایا، اماں فضہ ام لیلا کو خبر دے کہ اس کے جوان کا لاشا آ گیا. عزادارو فضہ خیمے میں گئی نا، خبر دیے شہزادی آپ کے بیٹے علی اکبر کا جنازہ آ گیا، علی اکبر کا دیدار کر لو. عزادارو جیسے ہی لیلا کے کان میں آواز گئی نا فوراً دوڑیے، کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکرائی، کبھی اس ستون سے ٹکرائیے. جناب فضہ کہتی ہے شہزادی ارے خیمے سے باہر نکلو. تو ام لیلا رو کے کہتی ہے اماں فضہ مجھے خیمے کا در دکھائی نہیں دیتا، ارے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اکبر ایسا گیا، حسین کی دنیا اندھیری ہو گئی. اللہ رسول اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم